بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پڑھنا صرف وہ معلومات جن کو ترتیب دیں مجہول تصدیقی تک پہنچا دیں. پیچھے جو آپ نے سنا تھا وہ یہ تھا کہ ان کا نام ہے حجت اور دلیل. یہی سنا تھا. اچھا جی, تھوڑی سی تفصیل, تھوڑا جا پیچھے لگنا ہے. وہ معلومات جو مجہول تصدیقی تک پہنچائیں, ان معلومات کی 3 قسمیں. ان معلومات کی تمثیل, استقراء اور قیاس. یہ جو تیسری قسم ہے نا قیاس, اس کا دوسرا نام ہے حجت اور دلیل. وہ معلومات جو مجہول تصدیقی تک پہنچاتے ہیں وہ 3 قسم ہوتے ہیں. وہ تو پہنچانے والا, عربی اس کی عربی کیا بنے گی؟ پہنچانے والا. اوصالہ اس نے پہنچایا, پہنچانے والا تے الہ کا معنی تک, تصدیق معنی تصدیق. وہ معلومات جو تصدیق تک پہنچائیں, عربی ان کی کیا بنے گی؟ موصل الی التصدیق. کیا بنے گی؟ سمجھ آئے کہ نہیں؟ وہ معلومات جو مجہول تصدیقی تک پہنچائیں, عربی ان کی بنے گی موصل الی التصدیق. ہن اے لفظ بول لو چھوٹا, کیڑا؟ تو موصل الی التصدیق. یہ کوئی نئی شے نہیں, وہی معلومات جو مجہول تصدیقی تک پہنچاتے ہیں. ان کی عربی بنتی کیا؟ تصدیق تک پہنچانے والے. تو موصل الی التصدیق کی 3 قسمیں ہیں, تمثیل, استقراء اور قیاس. تو یہ جو تیسری قسم ہے نا قیاس, اسی کو حجت اور دلیل کہتے ہیں. وہ معلومات جو مجہول تصدیقی تک پہنچاتے ہیں ان کو حجت اور دلیل کہتے ہیں, جو آپ نے صغرے میں پڑھا. یہ بات ابھی کہلوائی ہے, اس کو ذہن میں رکھنا ہے, اگلی کتابوں میں کام دے گی. وہ معلومات جو مجہول تصدیقی تک پہنچاتے ہیں ان کو حجت اور دلیل کہتے ہیں. ان کو تو حجت اور دلیل چونکہ قضیوں سے مرکب ہوتی ہے, اس لیے پہلے کن کی بحث کی؟ مختصر سی قضیوں کی بحث سے فارغ ہو کر اب مصنف علیہ رحمہ دلیل کی بحث کرتے ہیں. کس کی؟ ہاں جی, آخ کیا کہ دلیل چونکہ تو گل شروع کر مرکب ہوتی ہے, اس لیے پہلے قضیوں کی بحث کی ہے, اب دلیل کی بحث شروع. دلیل چونکہ قضیوں سے بنتی ہے, اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے پہلے قضیوں کی بحث کی ہے, اب دلیل کی بحث کرتے ہیں. دلیل کی دلیل 2 قسم ہے. دلیل تعریف بعد میں. قیاس اقترانی اور اگلے صفحے پہ لکھا ہے قیاس استثنائی. قیاس اقترانی اور قیاس استثنائی. دلیل کی 2 قسمیں ہیں, قیاس اقترانی, قیاس استثنائی. شاباش. قیاس اقترانی وہ دلیل ہوتی ہے. دلیل قیاس اقترانی وہ دلیل ہوتی ہے جو صرف حملیات سے مرکب ہوتی ہے. دلیل کی پہلی قسم قیاس اقترانی. دلیل قیاس اقترانی وہ دلیل ہوتی ہے جو صرف حملیات سے مرکب ہو. قضیہ 3 قسم ہے, حملیات شرطیہ متصلہ, شرطیہ منفصلہ. حملیات جمع حملیہ کی. دلیل کی پہلی قسم ہے قیاس اقترانی. تو دلیل قیاس اقترانی وہ دلیل ہوتی ہے, دلیل قیاس اقترانی وہ دلیل ہوتی ہے جو کہ صرف حملیات سے مرکب ہوتی ہے. آنکھ دلیل کی پہلی قسم ہے دلیل قیاس اقترانی. دلیل قیاس اقترانی وہ دلیل ہوتی ہے جو صرف حملیات سے مرکب ہوتی ہے. دلیل قیاس اقترانی وہ دلیل ہوتی ہے جو صرف مرکب ہوتی ہے حملیات, جو صرف حملیات سے مرکب ہوتی ہے. صرف حملیات سے مرکب. دلیل کی پہلی قسم ہے قیاس اقترانی. دلیل قیاس اقترانی وہ دلیل ہوتی ہے جو صرف حملیات سے مرکب. دلیل اور دلیل جب مرکب ہو صرف حملیات سے آ رہا, اس دلیل کو قیاس اقترانی کہتے ہیں.
اقترانی کی 4 شکلیں ہیں. قیاس اقترانی کی 4 شکلیں ہیں. قیاس اقترانی کی 4 شکلیں ہیں. ہم کیا کہ قیاس اقترانی کی 4 شکلیں ہیں. بدرو ہے اور اس میں کس میں قیاس اقترانی میں کس میں 4 شکلیں منعقد ہوتی ہیں. میں 4 شکلیں منعقد ہوتی ہیں. و بیان ایمانہاس کے چون و بیان ایمانہاس کے چون در قضیہ حملیہ نسبت محمول با موضوع مجہول باشد. احتیاج باشد بہر یک عظیم موضوع و محمول قضیہ مطلوبہ نسبتی باشد. نسبت یا مجھولا یار نسبت باشد تا بواسطہ معرفت این ہر دورہ نسبت محمول با موضوع کے مطلوب است معلوم شود. نسبت جا کے محمول است بابا کے موضوع است چون مجہول باشد آ متوسط شود. بس اینجا سے چیز است. کیڑی کیڑی اول موضوع قضیہ مطلوبہ ایک دوم محمول قضیہ مطلوبہ. اے لکھو کاپی تے العالم حادث. اس قضیے میں موضوع کون ہے؟ موضوع کون ہے؟ اور جنوں مسند لے تے مبتدا کہندے نے منطقیاں نو کہ آندے نے تے جنوں نحوی کلا موضوع کے محکوم لے اور جس کو نحوی خبر اور مسند کہتے ہیں اس کو منطقی کیا کہتے ہیں؟ تو اس العالم حادث میں موضوع کون ہے اور محمول کون ہے؟ اچھا یہ تصدیق ہے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ جڑا قضیہ ہوندا کیا ہوندا قضیہ تصدیق ہوندا جن دے وچ ہے یا نہیں ہے ہوے تے کیا ہوندا یہ تصدیق ہے. یہ ہمیں مجہول ہے. یہ ہمیں مجہول ہے. کیا ہے؟ تو جو قضیہ جس کی تصدیق مجہول ہو نا اس کو منطق کی لغت میں کہتے ہیں مطلوب. کیا کہتے ہیں؟ اب اس قضیے کا نام کیا بن گیا؟ قضیہ مطلوبہ یا صرف مطلوب؟ قضیہ یا صرف؟ یہ جو قضیہ مطلوبہ ہوتا ہے العالم حادث اس کی تصدیق ہمیں مجہول ہے. تو جو قضیہ مجہولہ کہہ لیں یا تصدیق مجہول کہہ لیں جس قضیے کی تصدیق ہوتی ہے یا نہیں ہے. جس قضیے کی تصدیق مجہول ہو اس قضیے کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ مطلوبہ یا مطلوب. اچھا مجہول کیا شے ہوتی ہے؟ محمول کی جو نسبت ہوتی ہے نا موضوع کی طرف ہے والی یا نہیں ہے والی یہ مجہول ہوتی ہے. یہ گل ہے نا کہ سارا جان کی ہے. حادث کا معنی بھی جان دے ہو کہ نہیں کی ہے؟ کیڑا ہوندا ہے حادث؟ بیڑا جو پہلے نہ ہو بعد میں پیدا ہوا جان دے ہو. اے جلے کٹھے کیتے نے تے ایتھے شک پیا ہے نا فلسفیاں نو کتھے کہ حادث کی جو نسبت ہے کس کی طرف؟ بھائی حدوث کا ثبوت ہے عالم کے لیے. اس ثبوت میں اعتراض ہے نا کہ نہیں سمجھ آئی؟ تو اصل میں مجہول کیا شے ہوتی ہے؟ محمول کی جو نسبت ہوتی ہے کس کی طرف؟ خواہ ایجابی ہو خواہ سلبی ہو یعنی ثبوت ہو گئے یا یہ جو نسبت ہوتی ہے محمول کی موضوع کی طرف یہ نسبت مجہول ہوتی ہے. یہ مثلا یہ جو آپ کے سامنے قضیہ پڑا ہے کہ یہ ہمیں مجہول ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو عالم کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے حادث کا معنی آتا ہے. یہاں مجہول کیا شے ہے؟ حادث کی جو نسبت کی ہے کس کی طرف؟ کیا مطلب کہ حدوث کا ثبوت ہے عالم کے لیے. اس ثبوت میں فلسفیوں کو اعتراض ہے نا. وہ کہتے ہیں نہیں حدوث کا ثبوت نہیں ہے بلکہ جان تو قدیم ہے. اسی میں ہے خرابی ان کے ذہن میں جو خرابی ہے. تو مجہول جو ہوتی ہے تصدیق اس میں کیا ہوتا ہے؟ محمول کی جو نسبت ہے کس کی طرف وہ نسبت مجہول ہوتی ہے. وہ نسبت بھی ہے یا نہیں ہے ایجابی یا سلبی وہ مجہول ہوتی ہے. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ جو آپ نے قضیہ لکھا ہے جو مجہول ہوتا ہے اس کا جو موضوع ہوتا ہے نا موضوع اس کا ایک نام ہوتا ہے. اور موضوع کون ہے یہاں؟ اس کا نام ہے اصغر.
کیا نام ہے؟ اور حد اصغر کیا نام ہے؟ دو نام ہے اس کے، کیا؟ جو محمول ہے کون، اس کے بھی دو نام ہیں، اکبر اور حد اکبر. کیا؟ اس میں جو صرف اس قضیے میں نہیں، کروڑاں قضیے جو بھی تصدیق مجہول ہوتی ہے اس میں جو موضوع ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصغر بھی کہتے ہیں، حد اصغر بھی کہتے ہیں، اور محمول کو بات سمجھیے. اس قضیے میں یہ سمجھیں تو جب محمول کی نسبت قضیے حملیے میں محمول کی نسبت کے قیاس اقترانی کی چار شکلیں ہیں. مسئلہ یہ ہے قیاس، وہ چار شکلیں کیا ہوتی ہیں، کس طرح بنتی ہیں، یہ مسئلہ آپ سمجھنا ہے. وہ شکل کیا ہوتی ہے اور وہ چار کس طرح بنتی ہیں، شکل کس طرح بنتی ہیں. اب سنیں، جب آپ کے پاس ایک قضیہ العالم و حادث، ان دھیان رکھو یہ آپ کو مجہول ہے کہ جہان حادث ہے کہ نہیں، یہ مجہول ہے. اب آپ کو ایک واسطے کی ضرورت ہے، آپ کو جس کا تعلق قضیہ مطلوبہ کے موضوع کے ساتھ بھی ہو، یا یوں کہو جس کا تعلق قضیہ مطلوبہ کے اصغر کے ساتھ بھی ہو، یا یوں کہو جس کا تعلق قضیہ مطلوبہ کے حد اصغر کے ساتھ بھی ہو. تینوں میں سے جو بولے ٹھیک ہے، موضوع بولیں، اصغر بولیں، حد اصغر بولیں. بات سمجھی کہ نہیں؟ اور اس واسطے کا تعلق قضیہ مطلوبہ کے محمول کے ساتھ بھی ہو، یا یوں کہیں اس کا تعلق قضیہ مطلوبہ کے اکبر کے ساتھ ہو، یا یوں کہیں کہ اس کا تعلق قضیہ مطلوبہ کے. تو یہ جو درمیان میں واسطہ لائیں گے اس کا نام ہے حد اوسط، متوسط حد اوسط، متوسط. قیاس ایک دلیل اقترانی، دلیل کی دو قسمیں، دلیل کون سی؟ دلیل قیاس اقترانی وہ دلیل ہوتی ہے جو مرکب ہوتی ہے صرف حملیات سے. دوسرا مسئلہ شروع کیا قیاس اقترانی، اس کو حملی بھی ساتھ کہہ دیتے ہیں. قیاس اقترانی حملی، قیاس اقترانی حملی کی چار شکلیں ہیں. قیاس وہ کس طرح، اب وہ بیان شروع ہے. اس بیان کے لیے ایک قضیہ آپ کے سامنے رکھا ہے. کون؟ جو قضیہ مجہول ہوتا ہے، جو تصدیق مجہول ہوتی ہے، اس قضیے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے موضوع کو کیا کہتے ہیں؟ اور محمول کو کیا کہتے ہیں؟ ایشا بس. تو مجہول کیا شے ہوتی ہے؟ محمول کی جو نسبت ہے کس کی طرف، خواہ وہ نسبت ہے کی ہو یا نہیں ہے کی نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت ثبوتی ایجابی، اور نہیں ہے کو کیا کہتے ہیں؟ سلبی یا انتزاعی. تو یہ جو نسبت ہے محمول کی موضوع کی طرف یہ مجہول ہوتی ہے. جب یہ نسبت مجہول ہوئی تو اب خام خواہ درمیان میں ایک واسطے کی ضرورت ہے جو واسطہ ہمیں بتائے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو ہے یا نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. ایسے تو وہ جو واسطہ آئے گا نا قضیے حملیے میں، واسطہ یہ جو ہمارا مطلوب ہے اس میں ایک واسطہ آئے گا. اس واسطے کا تعلق قضیہ مطلوبہ کے موضوع کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور قضیہ مطلوبہ کے محمول کے ساتھ بھی سمجھیے ہونا. کس کا؟ اس واسطے کا نام کیا ہے؟ متوسط اور حد اوسط. متوسط کیا نام اس کا؟ اچھا جی دیکھیں،
قضیے کے موضوع کے قضیہ مطلوبہ کے موضوع کے ساتھ جب حد اوسط کو ملائیں گے تو مل کر یہ پورا علیحدہ قضیہ بن جائے گا. یہ ایک کہ نہیں بننا چاہیے. ایک جز موضوع ہے, دوسری جز اس کے ساتھ کون ملائی؟ وہ جو ایک واسطہ لائے ہیں اس کو جوڑیں گے کس کے ساتھ؟ قضیہ مطلوبہ کے جوڑیں گے. بات سمجھ رہے ہو؟ کیا کریں گے؟ جوڑیں گے. جب جوڑیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ اسی طرح جب اس اوسط کو, حد اوسط کو, متوسط کو قضیہ مطلوبہ کے محمول کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ ایک علیحدہ. بات سمجھیے. حد اوسط کس کا نام ہے؟ وہ جو درمیان میں, اس کو حد اوسط بھی کہتے ہیں, متوسط بھی کہتے ہیں. اس کا تعلق خام خواہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ مطلوب کے. مطلوب کہو یا قضیہ مطلوبہ کہو کہ موضوع کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. تو یہ کیا بن گیا؟ ایک. اور حد اوسط متوسط کا تعلق قضیہ مطلوبہ کے محمول کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. جب ادھر تعلق دیں گے تو یہ ایک علیحدہ. جب حد اوسط کا تعلق جوڑیں گے قضیہ مطلوبہ کے موضوع کے ساتھ, اب اس کا نام بن جائے گا پورے قضیے کا صغریٰ. قضیہ مطلوبہ کے موضوع کے ساتھ جب جڑتی ہے اس قضیے کا نام کیا بنتا ہے؟ حد اوسط قضیہ مطلوبہ کے محمول کے ساتھ جب جڑتی ہے تو اس کا نام بنتا ہے کبریٰ. کیا بنتا ہے؟ آج منطق دے سغریٰ تے کبریٰ. جی گل سمجھیے. سغریٰ اس واسطے کہ اندے وچ اصغر ہے کہ کوئی نہیں, تے کبریٰ اس واسطے کہ اندے وچ اکبر ہے کہ کوئی نہیں. جی سمجھی بات جی. اب یہ جو حد اوسط کو اصغر کے ساتھ جوڑا تو ایک قضیہ, حد اوسط کو اکبر کے ساتھ جوڑا تو ایک قضیہ. یہ پہلے قضیے کا نام کیا؟ دوسرے کا نام. تو یہ صغریٰ کبریٰ کے مجموعے کو شکل کہتے. اب اس کو جوڑنے کے مختلف طریقے ہیں. جوڑنے کے جو مختلف طریقے ہیں تو وہ ایک ایک طریقہ وجود میں آئے گا تو چار شکلیں بن جائیں گی. کیا بن جائیں گے؟ ایسا گل پٹ. وہ معلومات جو مجہول تصدیقی تک پہنچائیں ان معلومات کو حجت اور دلیل کہتے ہیں. چونکہ حجت اور دلیل قضیوں سے مرکب ہوتی ہے اس لیے پہلے بحث کی ہے قضیوں کی, اب حجت اور دلیل کی بحث ہے. دلیل دو قسم ہے, قیاس. دلیل قیاس اقترانی, حملی بھی ساتھ جوڑ لیں, اور دلیل قیاس استثنائی. دلیل قیاس اقترانی وہ دلیل ہوتی ہے جو صرف حملیات سے مرکب ہوتی ہے, جو صرف. اور دلیل قیاس استثنائی وہ آگے آ رہی ہے. تو یہ اب اس کا نام بن گیا قیاس اقترانی. دلیل کو ساتھ جوڑیں یا نہ جوڑیں ہے نال یہ. تو قیاس اقترانی کہو یا دلیل قیاس اقترانی کہو, اس کی چار شکلیں ہیں. اس کی وہ کس طرح بنتی ہیں؟ وہ بیٹا جی اس طرح. اب آپ اپنے سامنے ایک قضیہ رکھیں, کون سا؟ العالم حادث. مثال کے طور پر جو تصدیق مجہول ہوتی ہے, جو تصدیق وہ تصدیق جس قضیے میں ہوتی ہے, یا یوں کہہ لیں کہ جو قضیہ مجہول ہوتا ہے اس قضیے کا نام ہوتا ہے کیا؟ مطلوب اور قضیہ مطلوبہ. کیا نام ہوتا ہے؟ تو اس قضیہ مطلوبہ میں جو موضوع ہوتا ہے اس کو اصغر بھی کہتے ہیں, حد اصغر بھی کہتے ہیں. اور قضیہ مطلوبہ میں جو محمول ہوتا ہے اس کو اکبر بھی کہتے ہیں اور حد. ایک گل. دوجی گل, جو تصدیق مجہول ہوتی ہے وہ مجہول کیا شے ہوتی ہے کہ محمول. دوجی گل بکھرے بکھری گلاں پکائی دیا نے. محمول کی جو نسبت ہوتی ہے نا موضوع کے ساتھ, محمول کی خواہ وہ نسبت ہو ثبوتی یعنی ہے, ثبوت ہے, خواہ وہ نسبت ہو سلبی کہ نہیں ہے, یہ جو نسبت ہوتی ہے نا یہ مجہول ہوتی ہے. یہ نسبت دو گلاں.
تیسری گل، جب یہ نسبت مجہول ہوگی تو اب ہمیں خام خواہ ایک واسطے کی ضرورت ہے. ہمیں خام خواہ جس واسطے کو لا کر ہمیں پتا چلے کہ یہ جو نسبت ہمیں مجہول ہے یہ ہے کیا، یہ ہم نے جس طرح سمجھی اس طرح ہے یا اس کا خلاف ہے. تو وہ جو واسطہ لائیں گے اس کا نام ہے متوسط اور حد اوسط. تو اس حد اوسط کا تعلق مطلوب کے موضوع کے ساتھ بھی جوڑنا ہے اور اس حد اوسط کا تعلق مطلوب کے جوڑنا ہے. جب حد اوسط کا تعلق مطلوب کے محمول کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ ایک قضیہ بن جائے گا. یہ ایک جس کا نام کیا ہے نا صغرا. کیا نام ہے؟ صغرا. جب حد اوسط کو قضیہ مطلوبہ کے محمول کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ ایک علیحدہ قضیہ بن جائے گا جس کا نام کیا ہے کبرا. یہ صغرا کبرا دو قضیے ہیں. کیا ہیں؟ کس کے ملنے سے بنے؟ یہ جو دو قضیے ہیں ان دو قضیوں کے مجموعے کو شکل کہتے ہیں. ان دو قضیوں کے تو یہ صغرا اور کبرا جو ہیں ان کا جو مجموع ہے اس کا نام کیا ہے؟ اے شکل بن گئی. اب یہ جو حد اوسط کو موضوع کے ساتھ جوڑنا ہے اور محمول کے ساتھ جوڑنا ہے، اس جوڑنے کے چار طریقے ہیں. اس جوڑنے کے تو ہر طریقے پر ایک نئی شکل بن جائے گی. تو پھر کتنی شکلیں بن جائیں گی؟ تو قیاس اقترانی حملی کی کتنی شکلیں؟ چار شکلیں. بنتی کس طرح ہیں؟ جب حد اوسط کو جوڑتے ہیں کس کے ساتھ؟ دونوں مطلوب کے موضوع اور محمول دونوں کے ساتھ جب جوڑتے ہیں تو جڑنے کے بعد یہ صغرا بنتا ہے، وہ کبرا بنتا ہے. جوڑنے صغرے کبرے کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ شکل ہے. اور یہ جو جوڑنا ہے اس کے چار طریقے ہیں. اس کے تو کیا بن گیا؟ چار شکلیں بن گئیں. کیا بن گئی بچہ جی؟ چار شکلیں بن گئی. پلے پہ کہ نہیں؟ لے انہوں کو ترجمہ کرو. اور بیان اس معنی کا کیڑے معنی کا بھی قیاس اقترانی حملی کی چار شکلیں کس طرح بنتی ہیں، شکل کیا ہے اور چار کس طرح. اور بیان اس معنی کا یہ ہے کہ جب قضیہ حملیہ میں محمول کی نسبت موضوع کے ساتھ مجہول ہو تو احتیاجی ہوتی ہے ایک متوسط کی طرف. نہ کیے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ قضیہ مطلوبہ کے محمول اور موضوع سے باشد ہوگا کہ اورا بہر یک عظیم موضوع و محمول قضیہ مطلوبہ نسبت باشد، کہ اس کے لیے قضیہ مطلوبہ کے محمول اور موضوع میں سے ہر ایک کے ساتھ نسبت ہوگی تاکہ بواسطہ تاکہ ان ہر دو کی معرفت کے واسطے کے ساتھ کیڑے ہر دو حد اوسط نو جوڑیا اصغر نال ایک، حد اوسط نو جوڑیا اکبر نال اے دو، ان ہر دو کی معرفت کے واسطے کے ساتھ. سنیا جی کیڑے دو؟ نسبت محمول کی موضوع کے ساتھ جو کہ مطلوب ہے. یہ نسبت کیا ہوگی؟ معلوم ہو جائے گی. اور بیان اس معنی کا یہ ہے کہ جب قضیہ حملیہ میں نسبت محمول کی موضوع کے ساتھ مجہول ہو تو
احتیاجی ہوگی. متوسط کے ساتھ طرف باب مانا صوبے متوسط کی طرف اوکے ہو جا متوسط کہ اس کے لیے کس کے لیے کہ اس کے لیے ہر ایک کے ساتھ کے ساتھ کن سے قضیہ مطلوبہ کے محمول اور موضوع سے اور موضوع سے کیا ہے ہر ایک کے ساتھ نسبت باشد نسبت ہو نسبت ہو کیوں تاکہ ان ہر دونوں کیڑے ہر دونوں اے جڑی حد اوسط نو جوڑیا کندے نال اصغر نال تے کندے نال اے دونوں پاس جوڑیا جی تاکہ ان ہر دو کی معرفت کے واسطے کے ساتھ تاکہ ان ہر دونوں کی معرفت کے واسطے کے ساتھ کیا ہو جائے نسبت محمول کی موضوع کے ساتھ جو کہ مطلوب ہے کیونکہ مطلوب تھے یہ بھی نسبت پتہ لگے تو یہ نسبت کیا ہو جائے گی معلوم ہو جائے گی. اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں. مثالیں اگلی کتابوں میں اصلی آئیں گی اصلی مثالیں. انہوں نے چونکہ مثالیں لمبی لمبی بن جاتی ہیں بطور فائدہ یہ نکے نکے حرف جو ہے نا متعین کیے ہیں مثال سمجھانے کے لیے. آپ کے ساتھ قضیہ ہے با جا. کیا قضیہ ہے؟ البا جا با جا. جا کا ثبوت ہے با کے لیے مثال کے طور پر یہ قضیہ آپ کے پاس کیا با جا. با بن گئی موضوع تو جا بن گئی. مانا کیا اس کا کیا مانا ہے اس کا جی میں حدوث کا ثبوت ہے کس کے لیے عالم کے لیے. ال انسان کاتب کیا مانا حد ہو گئی یار. اگر اس کو آپ سالبہ کر دیں کیا کہ با لیسا بے جا با لیسا جس طرح ال انسان لیسا بے کاتب با لیسا بے جا. اب کیا مانا ہوگا با سے جا کی سلب ہے با سے نہیں گل یار. تو منطقیوں نے یہ سمجھانے کے لیے تاکہ مختصر سا قضیہ بنے یہ با جا کی مثال دیتے ہیں. با کو بناتے ہیں موضوع اور جا کو بناتے ہیں قضیہ. کیا بنا با موضوع کارڈ بنا کے لکھو بچ لاؤ تو لکھو موضوع سمجھائیے. جا دے گل کارڈ بنا کے پاؤ تو لکھو محمول. تو یہ بن گیا موضوع محمول قضیہ بن گیا. کون با جا شاباش. اب ہمیں جو جا کی نسبت ہے با کی طرف یہ مجہول ہے. یہ کون جا کی جو نسبت ہے یہ موضوع محمول دھیان با موضوع جا محمول با موضوع جا کہ با جا کا ثبوت ہے. یہ بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں یا مجھے خود پتہ نہیں ہے. اب ہم درمیان میں ایک واسطہ لائیں گے. درمیان میں اس کا نام کیا ہوگا اور وہ لائیں گے آ. کیا لائیں گے آ کا تعلق جوڑنا ہے کس کے ساتھ موضوع کے ساتھ. کون ہے موضوع با کے ساتھ. جب آ کے ساتھ با جڑے گا اندنا کی بن جائے گا اور آ کا تعلق جوڑنا ہے جا کے ساتھ. جب اس کے ساتھ جڑے گا تو کیا نام بن جائے گا کبرا. تو یہ مجموعہ کیا بن جائے گا. یہ ایک مثال دی ہے بے مثلا با جا ایک قضیہ ہے. کون جی اس کی نسبت بے جا کا ثبوت ہے با کے لیے یہ ہمیں مجہول ہے. یہ ہمیں اب ہم محتاج ہوئے ایک واسطے کے. تو وہ واسطہ کون ہے پہلے تو ویسے قانون بیان کیا اب اس کی مثال سمجھا رہے ہیں. وہ واسطہ ہے آ. وہ واسطہ ہے آ. تو آ کا تعلق با کے ساتھ بھی جوڑنا ہے یعنی موضوع کے ساتھ بھی اور با کا تعلق جا کے ساتھ بھی جوڑنا ہے یعنی محمول کے ساتھ. بات سمجھی کہ نہیں. تو یہ جب دونوں اکٹھے ہوں گے تو کیا ہوگا یہ شکل ہوگی. یہ شاباش لینا منع کرو وہ پھر اگو 4 صورتیں اگوں آ رہی ہیں. مثلا نسبت جا کی جو کہ محمول ہے با یہ جی با بمانا سوئے با کی طرف. سمجھے کہ نہیں. نسبت جا کی با کی طرف. کون جا جو کہ قضیے میں محمول ہے. کون با جو کہ موضوع ہے.
گل سمجھی کہ نہیں؟ تو قضیہ کنج بنے گا؟ با جا، با جا. کتاب چھوٹی ہے نا، اصل یہ مثلاً با جا یہ قضیہ ہے. اب اس میں آگے تفصیل کرنی ہے کہ نسبت جا کی جو کہ محمول ہے با کی طرف، یہ طرف کی بات مانا ہے با، یہ با مانا با ہے. دوجی با مثال ہے جو کہ موضوع ہے. گل سمجھیے، مانا کرو مثلا نسبت جا کی جو کہ محمول ہے با کی طرف جو کہ موضوع ہے، جب کہ مجہول ہو تو آ متوسط بنتا ہے. مثلا نسبت جا کی نسبت جا کی نسبت جا کی جو کہ محمول ہے با کی طرف جو کہ موضوع ہے، جبکہ مجہول ہو تو آ متوسط ہوتا ہے. متوسط ہوتا ہے. تین شیاں جی اگے تم 10 چکے 13 ماری. ایک قضیہ مطلوبہ کا موضوع، وہ کون ہے جہاں؟ دوسرا قضیہ مطلوبہ کا محمول جا، اور تیسری شے ہے متوسط، وہ کون ہے؟ گل یار ساری کمال ہے جی. پس اس جگہ تین چیزیں ہیں. اول قضیہ مطلوبہ کا موضوع، دوسری قضیہ مطلوبہ کا محمول، تیسری متوسط. بس اس جگہ تین چیزیں ہیں. اول قضیہ مطلوبہ کا موضوع، دوسرا قضیہ مطلوبہ کا محمول، تیسرا متوسط.